پالنہار ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، ہر ایک اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے تمام کے تمام لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تم میں سے کسی کا محتاج نہیں، وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے اور نہایت اعلیٰ صفات والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے دین اسلام کو مکمل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا۔ اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں تمام انبیاء کرام پر، تمام رسولوں پر، تمام صحابہ کرام اور صحابیات پر، تمام تابعین، محدثین و محدثات اور کل مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور مجھے محسوس ہوا کہ آج اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں آپ کو اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک مثال دے کر اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ مان لیجئے آپ کے پاس ایک بہت عمدہ گھر ہے، عالی شان مکان ہے، جسے آپ نے خون اور پسینے کی کمائی سے بنایا ہے، جس میں آپ کے دن اور رات صرف ہوئے ہیں۔ بڑا عمدہ مکان، نہایت عالی شان مکان، جو اس کو دیکھتا ہے اس تعریفیں کرتا ہے، خوش ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کر، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کا سر بسجود ہو جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس عظیم نعمت پر۔ اب دیکھیے، کچھ ایسے دشمن بھی ہیں آپ کے جو یہ چاہیں گے کہ آپ کا مکان نہ رہے، آپ اس عالی شان مکان پر نہ رہیں، بلکہ آپ سڑک پر آ جائیں، آپ فٹ پاتھ پر آ جائیں، آپ ٹھنڈی راتوں کی سرد ہوائیں کھائیں اور گرمیوں کی تپش میں آپ پسینہ بہائیں۔ لوگ یہ چاہتے ہیں، آپ کے دشمن یہ چاہتے ہیں۔ اب دشمن دو طرح کے ہیں۔ ایک دشمن تو وہ ہے جو کھلم کھلا آپ سے کہتا ہے کہ دیکھو میاں، مجھے آپ کا یہ گھر پسند نہیں، مجھے تم بھی پسند نہیں، یہ گھر بھی نہیں پسند، اس کی ایک اینٹ بھی نہیں پسند، مجھے جب بھی موقع ملے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ کبھی ایسا بھی کرتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر آتا ہے اور یلغار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ آگے بڑھتے ہیں اور اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں ہلکے میں مت لینا، اس قدم اگر ایک قدم بھی تم نے بڑھایا تو ہم ٹانگیں چیر کر تمہاری رکھ دیں گے، خبردار ہو جاؤ، تم ہم کوئی کمزور نہیں ہے۔ یہ وہ دشمن ہے، آپ اس کے مقابلے پر ہیں۔ ایک دشمن اور ہے جو چھپا ہوا ہے، وہ دشمنی اپنے سینے کے اندر رکھتا ہے، وہ آپ سے ملتا ہے تو محبت کے ساتھ، لیکن دل کے اندر اس کے ایک آگ اور شعلہ چمک رہا ہے آپ کی دشمنی کے خلاف۔ وہ چاہتا ہے یہ گھر آپ کا ختم ہو جائے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ آپ کے قریب ہوتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے، آپ کے پاس بیٹھتا ہے، اور اپنے پاس وہ کچھ ایسی چیزیں لے کر آیا ہے جو باہر نکلتے وقت آپ کے گھر کی جو بنیادیں ہیں، جہاں سے آپ کی دیوار شروع ہوتی، وہاں چپ کے وہ چھڑکتا ہوا جاتا ہے۔ وہ ایسا پاؤڈر جو دھیرے دھیرے اس کے اندر سرایت کرتا جائے اور ان بنیادوں کو کھوکھلا کرتا ہوا چلا جائے، وہ ڈائنامائٹ کا پاؤڈر۔ وہ چپ کے آپ کہتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتا رہے نہیں جناب، ہم یہاں پر گندگی بہت تھی، کیڑے آ رہے تھے، تو ہم نے سوچا کہ یہ پاؤڈر چھڑک دیں، کیڑے مکوڑے انسیکٹس جو ہیں وہ اس سے بچے رہیں گے، اس لیے ہم کر رہے ہیں۔
ہم کوئی آپ کے دشمن ہیں کیا؟ مجھے تو بہت خوشی ہوتی جب آپ اس گھر کے اندر ہوتے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. آپ کے گھر میں ہم چائے پیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آتے ہیں، ہماری آپ کی دوستی ہے. لیکن وہ بغض و عداوت کا وہ مظاہرہ کرتا ہے عزیزان محترم، جس کے لیے آج میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے اور آپ کے سامنے اس کی کچھ تفسیر پیش کرنے کی کوشش کروں گا اللہ کے فضل و کرم سے. وہ جو ڈائنامائٹ کا جو پاؤڈر لے کر آتا ہے، وہ آپ کے گھر کے چاروں طرف دیواروں میں جہاں آپ کی بنیادیں قائم ہیں وہاں پر وہ چھڑکتا ہے، تاکہ یہ پاؤڈر دھیرے دھیرے سرایت کرتا ہوا آپ کی ان بنیادوں میں چلا جائے، اور کچھ دنوں کے بعد، فوراً نہیں، کچھ دنوں کے بعد اس کی بنیادیں ایک دم سے لڑکھڑا جائیں، اور آپ بیٹھے بیٹھے دیکھیں یہ کیا ہوا، ایک طرف کی دیوار گر گئی. ابھی آپ اس سے سنبھلے بھی نہ تھے کہ معلوم ہوا دوسری طرف کی دیوار گر گئی. ابھی آپ اس صدمے سے ابھر کر بھی نہیں آئے تھے کہ معلوم ہوا کہ چھتیں گرنی شروع ہو گئی. آپ کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ کس نے کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ٹھیک ہے ہماری ہی کمزوری رہی ہوگی، گھر میں ہم نے کچھ بنانے میں کچھ غلطی کر دی ہوگی. آدمی اپنے اوپر دوش لے لیتا ہے، اپنے بارے میں سوچے. آپ کا تو ذہن بھی نہیں جا رہا ہے وہاں تک کہ وہ صاحب جنہوں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی تھی، آپ کے ساتھ ناشتہ کیا تھا، کھانا کھایا تھا، آپ کے ساتھ خوش گپیاں کی تھی، آپ سے مصافحہ کیا تھا، آپ سے گلے ملے تھے، وہی آپ کا جانی دشمن تھا جو آپ کی بنیادوں میں وہ زہر گھول گیا، وہ ڈائنامائٹ کا پاؤڈر ڈال گیا، جس کا نتیجہ ہے کہ یہ پوری عمارت دھام سے نیچے گر پڑی. عزیزان محترم، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہوں. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے! محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سمجھ رہے ہو؟ وہ جو تمہارے درمیان ہیں، وہ اللہ نے ان کے سر پر تاج نبوت رکھا ہے. وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں. اللہ نے ان کو اپنا رسول منتخب کر لیا، اللہ نے انہیں اپنے سے قریب کر لیا، اللہ نے ان پر اپنا پیغام اتار دیا، اور اللہ نے ان کو ذمہ داری دی کہ اے محمد تم لوگوں کے درمیان ہمارے اس پیغام کو پہنچاؤ اور اس میں ذرہ برابر کوئی کمی نہ کرنا. اب سنیے اللہ کا انتخاب، اللہ کی وہ شفقت اور محبت. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ میں جو صحابہ ہیں، والذین معہ جو ان کے ساتھ میں ہیں، اشداء علی الکفار کفار کے ساتھ جنگ کرنے میں سب سے زیادہ دلیر اور جاباز ہیں، اور سب سے زیادہ حوصلہ مند ہیں، سب سے زیادہ اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے ہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں انتہائی شفیق ہیں، انتہائی محترم ہیں. تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھو گے کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں. اے اللہ تم اس سے خوش ہو جا، اے اللہ تم اس سے راضی ہو جا، وہ یہ چاہتے ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ان کی مثالیں اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ساتھ جو صحابہ ہیں، ہم نے ان کی مثالیں تورات میں بیان کی، ہم نے ان کی مثالیں انجیل میں بیان کی. اللہ اکبر! یہ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام کی اللہ نے تعریف کی، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بات کیوں کہی کہ تورات اور انجیل میں ہم نے ان کی مثالیں بیان کی؟ یہ کون سی بات ہے؟ عزیزان محترم، آپ سمجھے اس اللہ رب العزت نے کیا فرما دیا کہ اے نبی، ہم نے تمہارا بھی انتخاب کیا ہے لوگوں کے درمیان سے، اور جو تمہارے صحابہ ہیں ان کا بھی ہم نے انتخاب کیا ہے. تمہاری تعلیم کو لینے والا کون ہوگا؟ تمہاری باتوں کو سمجھنے والا کون ہوگا؟ تمہاری باتوں میں کوئی گڑبڑی کرنے والا نہ ہو، تم کچھ کہو اور وہ کچھ اور بیان کرے، ایسا نہ ہو. لہٰذا ہم نے منتخب کیا ہے لوگوں کو جو تمہارے سامنے بیٹھتے ہیں، جو تمہارے ہاتھ پر آ کر بیعت کرتے ہیں،
جو تمہارے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھاتے ہیں. جب تم دائیں طرف دیکھتے ہو تو دائیں طرف نظر آتے ہیں, جب بائیں طرف دیکھتے ہو تو بائیں طرف نظر آتے ہیں. اے محمد, اے نبی, اے رسول, ہم نے تمہارے صحابہ کا انتخاب خود کیا ہے. اللہ نے فرمایا سورہ حجرات میں, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل کو ہم نے چیک کر لیا. امتحان آپ سب سنتے ہیں, ایگزامینیشن, ہم نے ایگزامینڈ کر لیا ہے, اس کو دیکھ لیا ہے, ہم نے دلوں کے اندر جھانک کر دیکھ لیا ہے کس کا دل تقوی کے لائق ہے, کس کا دل اس لائق ہے کہ وہ محمد نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات کو لے سکے اور لے کر دوسروں تک پہنچا سکے. یہ ہم نے انتخاب کیا ہے. عزیزان محترم, اللہ کے نبی جب اپنی تعلیم پیش کر رہے ہیں, جب صبح و شام ان کی گزرتی ہیں, یہ صحابہ کرام ہیں جو پل پل ان کو دیکھتے ہیں. میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں آپ سب کے سامنے, تمہیں ضرور کوئی چاہتوں سے دیکھے گا, تمہیں ضرور کوئی چاہتوں سے دیکھے گا, مگر وہ آنکھیں ہماری کہاں سے لائے گا. تم کتنا پڑھ جاؤ, کیسی بھی نمازیں پڑھ لو, متقی ہو جاؤ, پرہیزگار ہو جاؤ, وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے رسول کا دیدار کیا ہے؟ وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے اللہ کے رسول پر اپنا ہاتھ رکھا ہے؟ وہ سینہ کہاں سے لاؤ گے جن کو اللہ کے رسول نے اپنے گلے سے لگایا ہے؟ وہ کہاں سے لاؤ گے؟ تقوی میں, نماز میں, روزے میں, ٹھیک ہے تم نماز بھی پڑھنے والے ہو, تم روزہ بھی رکھنے والے ہو, تم ذکر بھی کرنے والے ہو, تم اللہ کو یاد کرنے والے بھی ہو, تم اللہ کی جنتوں کے طلبگار بھی ہو, سب کچھ صحیح, لیکن ایک رات, ٹھنڈک کی رات, سخت جاڑے کی رات, یہودیوں کے قبائل نے اعلان کیا کہ آج کی رات ہم محمد مصطفیٰ کو قتل کر دیں گے. اعلان کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات نہیں آئی. ان کے فصیل کے نیچے ایک مسلمان کچھ سامان بیچنے کے لیے نکلا تھا, جیسے پھیری والے نکلتے ہیں سامان بیچنے کے لیے. وہ کوئی صحابی ادھر سے نکلے تھے, ابھی نام بتاتے ہیں آپ کو. وہ ادھر سے نکلے تھے کہ انہوں نے وہ بات سن لی جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں آج کی رات اللہ کے نبی کو قتل کر دوں گا. اپنا سامان چھوڑ دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر آ گئے. اب رات ہوتی ہے, عشاء ہو گئی. آپ دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد گھر سے, آپ کا معمول تھا عشاء کے بعد آپ گھر میں جاتے تھے, 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور سو جاتے تھے, پھر آپ تہجد میں آپ اٹھتے تھے. آپ کو کچھ آہٹ سی محسوس ہوئی, آپ گھر سے باہر نکلے ٹھنڈی رات میں, ایک کمبل اوڑے ہوئے, ایک چادر اوڑے ہوئے, کوئی صحابی تلوار, ننگی تلوار لے کر کھڑے ہوئے ہیں دروازے کے باہر. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کون؟ من بالباب, کون ہے دروازے پر؟ کہتے انا سعد بن ابی وقاص, میں سعد بن ابی وقاص ہوں, میں کھڑا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ومن معک, اور یہ اور دور پہ یہ کون نظر آ رہا ہے؟ دوسرے صحابی کہتے انا مغیرہ ابن شعبہ, میں مغیرہ ابن شعبہ ہوں. کہتے کیا بات ہے؟ من الذی اقدمکما, کیا چیز تم کو یہاں لے آئی ہے, کیوں یہاں, کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کوئی بات نہیں, آپ آرام فرمائیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں بتاؤ کیا بات ہے؟ یہ ٹھنڈی رات ہے, اس ٹھنڈی رات میں تمہارے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں, یہ تلوار لیے یہاں کیوں کھڑے ہو, کیا ہو گیا؟ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اللہ کے رسول میں یہودیوں کے قبیلوں کے پاس سے گزرا تھا کہ میں نے کان میں میرے آواز پڑی کہ آج کی رات میں اللہ کے رسول کو قتل کر دوں گا. اللہ کے رسول مجھے برداشت نہ ہوا, اسی وقت میں یہاں پر آ کر کھڑا ہو گیا ہوں, تب سے میں کھڑا ہوں یہاں پر کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے. عزیزان محترم, تم محبت کے کون سے نمونے پیش کرو گے؟ یہ نمونے کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے بغیر جو اس قدر محبت کرنے والے کی کھڑے ہوئے ہیں. وہ صحابہ کرام کا وہ معاملہ, حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھوڑے سے گر پڑے,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو طلحہ ٹھیک سامنے کھڑے ہو گئے اور اپنا رخ اللہ کے نبی کی طرف کیا اور پیٹھ ادھر کی طرف کی. اللہ کے نبی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ خون بہتا چلا جا رہا ہے, ٹپ 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 گر رہا ہے. معلوم ہوا کہ کوئی کافر وہاں سے تیر اپنے نشانے پر لیے ہوئے تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے. ابو طلحہ نے دیکھ لیا تو کھڑے ہو گئے. ڈھال نہیں ہے, تلوار نہیں ہے, نیزہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, پیٹھ تو ہے, یہ جسم تو ہے. کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی کے سامنے کہ اب تیر آئے گا اور میری پیٹھ پر لگے گا. آپ کی پیٹھ پر تیر لگتے رہے اور آپ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے, اس طور پر کہ کہیں اللہ کے رسول کے ایک تیر بھی نہ لگ جائے. اور صحابہ نے نہیں لگنے دیا. یہ وہ لوگ ہیں اللہ رب العزت نے جن کا ذکر تورات میں کر دیا ہے, جن کا ذکر انجیل میں کر دیا ہے. اور ایک جگہ پر آپ نے ایسا اللہ کی ذات کی, اللہ اکبر, وہ علیم و خبیر ہے, وہ علیم و خبیر ہے, وہ علیم و خبیر ہے. ہم نہیں جانتے, وہ جانتا ہے. ہم نہیں جانتے, ہم واقف نہیں ہیں, اللہ جانتا ہے. سورہ توبہ کے اندر اور دیگر سورہ میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت سے پہلے انفقا و قاتلا, ہجرت سے پہلے جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچہ کیا اور جنگ کی, اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جنگ کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے پہلے خرچہ کیا ہے ان کا مقام و مرتبہ اولئک اعظم درجۃ, ان کا مقام و مرتبہ بڑا ہے اور اونچا ہے, اور ان کا مقام و مرتبہ اس سے کم ہے. یہ کہنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وہ آپ دھیان سے سنیے اور لکھ لیجئے اپنے دل کی تختی پر. اور جب شیطان مردود آپ کے کان کے اندر پھونکے, اور جب صحابہ کرام سے آپ کو بدزن کرنا چاہے, اور جب صحابہ کرام کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے, آپ قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھیے, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اور ہم نے سب کو اچھا حسنہ وعدہ کر رکھا ہے. یہ سارے صحابہ کو, کلن, سب کو. اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا, اللہ نے کوئی فرق نہ کیا صحابہ کرام کے درمیان. مرتبہ بتا دیا کہ دیکھو سارے صحابہ مرتبے میں برابر نہیں ہیں. ابو بکر کا مرتبہ بڑا ہے, عمر کا مرتبہ ان کے بعد ہے, عثمان کا مرتبہ ان کے بعد ہے, علی مرتضیٰ کا مرتبہ ان کے بعد ہے, پھر اور عشرہ مبشرہ ہیں, پھر اور مہاجرین ہیں, انصار ہیں, غزوہ بدر میں جو شرکت کرنے والے ہیں ان کا مرتبہ بڑا ہے. صحابہ کے درمیان جو مراتب ہیں وہ ہیں, کوئی بڑا صحابی ہے, کوئی چھوٹا صحابی ہے, یہ سب کچھ صحیح, لیکن کلن وعد اللہ الحسنى, ہم نے ان سب سے وعدہ کر رکھا ہے, ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے, ہم نے ان کو حسنہ عطا کیا ہے, ہم نے ان کو جنت کی نعمتوں سے نواز دیا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. سارے کلن, کل کا لفظ نکرے کے لیے آتا ہے. نکرہ کہتے ہیں جسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں کامن ناؤن. ایک ہوتا ہے پراپر ناؤن, ایک ہوتا ہے کامن ناؤن. ایک لفظ ہوتا ہے جو کامن ہوتا ہے, وہ سب کے اوپر ہوتا ہے, اور ایک وہ لفظ ہوتا ہے جو خاص ہو جاتا ہے. یہاں پر کلن کا لفظ, کل آتا ہے نکرہ کے لیے, اور جب اس پر تنوین لگا دی جائے, دو زبر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں, یہ نکرے کو اور بڑھا دیتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی کا ایک کا بھی ایکسپشن نہیں ہے, نو ایکسپشن ایٹ آل, سب کے سب اس میں سب انکلوڈ ہے, سب شامل ہے, کوئی بھی اس سے باہر نہیں. صحابی کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی حالت میں جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو, اور ایمان کی حالت میں جس کا انتقال ہوا ہو. علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ یہ نہیں کہا کہ ایمان کی حالت میں جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہو, یہ نہیں کہا, اس لیے کہ بعض صحابہ کرام نابینا بھی تھے, دیکھ نہیں سکتے تھے, لہٰذا کہا گیا ایمان کی حالت میں جس نے اللہ کے رسول سے ملاقات کی, اور ایمان کی حالت میں جس کا انتقال ہوا, وہ صحابی ہے. جب صحابی ہیں تو بات ختم,
سارے صحابہ سب کے لیے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا، میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے کیوں گالیاں نہ دینا؟ آپ نے فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے۔ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دے تو صحابہ کرام نے جو ایک مٹھی صدقہ کیا ہے اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا، اور آگے فرمایا کہ ولا نصیفہ، اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، کبار محدثین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، بہت بڑے محدث ہیں اور انتہائی زیرک، انتہائی ذہین۔ ایک صاحب ان کے پاس گئے سوال پوچھنے کے لیے، کہنے لگے ایک سوال ہے کھٹک رہا ہے، یہ بتائیے کہ عمر بن عبدالعزیز تو بہت نیک اور متقی پرہیزگار خلیفہ ہوئے ہیں، عمر بن عبدالعزیز بہت عمدہ خلیفہ ہوئے ہیں، خلافت بنو امیہ میں لاسٹ میں آئے ہیں، لاسٹ سے تھوڑا پہلے آئے ہیں، تو یہ بتائیے کہ عمر بن عبدالعزیز جو تقوی میں، طہارت میں انتہائی پہنچے ہوئے تھے، وہ افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہیں؟ ان دونوں میں سے افضل کون ہے، بہتر کون ہے؟ عزیزان محترم اس سوال کو دیکھیے، اور کبیر تابعی سے پوچھا جا رہا ہے جو محدث عظیم ہے، جو حدیثوں کا بوجھ اپنے سر کے اوپر رکھے ہوئے ہے، رات اور دن بھولتا ہے جو اللہ کے رسول کی تعلیمات کو پھیلانے میں، جس نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا ہے، جس نے لوگوں کو پڑھایا ہے۔ دیکھیے عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں اور امیر معاویہ صحابی ہیں۔ اب جو انہوں نے جواب دیا ہے وہ سنیے، انہوں نے کہا کہ سن، امیر معاویہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر جو جنگ کی ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ میں، اس گھوڑے کے پیر سے جو غبار اٹھا اور جو گھوڑے کی ناک میں داخل ہو گیا اور اس کی ناک کے ساتھ باہر نکلا، عمر بن عبدالعزیز اس غبار کے برابر نہیں ہے۔ تو امیر معاویہ کی تو بات جانے دو، تو بہت بڑی بات ہے۔ امیر معاویہ کے گھوڑے کے سن سے جو غبار اٹھا ہے اور اس کے نتھنے میں داخل ہو گیا، اس کا منخر میں، اس کے برابر وہ نہیں ہے۔ پوری امت کے اولیاء کرام، شہداء، صالحین ایک طرف، اور ایک وہ صحابی، جو ایک صحابی جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا، کب؟ عصر کے بعد آئے زید الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈاکو تھے، بہت بڑا ان کا گروہ تھا، کانوں میں بات پڑی کہ اللہ نے ایک رسول بھیجا ہے، دل میں ہوا چلا دیکھا جائے کیا معاملہ ہے، کون ہے؟ انتہائی لمبے چوڑے، انتہائی خوبصورت، اپنے قافلے کے ساتھ آئے، ساتھیوں کے ساتھ آئے، عصر کی نماز ہو چکی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک قامت، بلند قامت شخص ہے، آپ نے اپنے پاس بلایا، اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کیا ہے؟ کہا بس میں سننے آیا ہوں، آپ کون ہیں، کیا ہے، کیا آپ کہتے ہیں؟ کہا آؤ میرے ساتھ۔ آپ نے ان کا ہاتھ اپنی بغل میں دبایا، ہاتھ کو پکڑے ہوئے اپنے گھر پہ تشریف لے گئے، ایک تکیہ تھا، آپ نے وہ تکیہ ان کی طرف بڑھا دیا، کہا اس پر بیٹھ جاؤ، اور خود نیچے بیٹھے۔ انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، اس پر آپ بیٹھیے، مجھے نیچے بیٹھنے دیے۔ آپ نے کہا نہیں نہیں نہیں، تم اس پر بیٹھو۔ انہوں نے کہا آپ کا حکم ہے، میں اس پر بیٹھتا ہوں۔ دیکھیے صاحب کیا، بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات پیش کی، جب تعلیمات پیش کی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ پر ایمان لایا، میرے ساتھی ہیں وہ بھی سب آپ پر ایمان لائیں گے۔ آپ باہر نکلے، سب سے آپ نے بیعت لی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی تعلیم دی۔ ایک دم سے آپ نے محسوس کیا کہ اس کے بخار آ گیا ہے، بخار، بالکل چہرہ سرخ ہونے لگا۔ مدینے میں بخار پھیلا ہوا تھا، ان کے بھی بخار آ گیا۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، دیکھو تمہارے بخار ہے، تم مدینے میں زیادہ مت رکو، تم چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ باہر نکلنے کو ہوئے، مغرب کا وقت ہو رہا تھا،
سیکھنے میں، دین اسلام کو سیکھتے سیکھتے، باتیں سیکھتے ہوئے مغرب کا وقت ہو گیا. مغرب سے پہلے انتقال ہو گیا. مغرب کی نماز، عصر کی نماز نہیں پڑھی کیونکہ مومن نہیں تھے. مغرب کی نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملا، انتقال ہو گیا. وہ صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی نماز جنازہ پڑھائی ہو. ذرا بتاؤ مجھے کون ہے وہ مومن جو اس کے آگے نکل سکا ہو؟ کون ہے وہ جو اس کے آگے نکل جائے؟ حضرت خنسا کا مجھے واقعہ یاد آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچی اپنے بیٹوں کو لے کر اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، میرے یہ بیٹے، انہیں قبول کر لیجئے جنگ کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بیٹے ابھی تمہارا 2 تو چلو ٹھیک ہے، یہ تیسرا والا چھوٹا ہے. کہا اللہ کے رسول اس کو لے لیجئے. آپ نے کہا یہ کیا کرے گا جنگ میں، اس کا کیا کام ہے؟ کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، میں یہ چاہتی ہوں کہ اس میرے بیٹے کو لے لیں اور جب کفار آپ پر تیر چلائیں تو اس میرے بیٹے کو آگے کر دیں، اس کو ڈھال بنا دیں. اللہ اکبر، کیا جذبہ جانثاری ہے. میں نے کہا نا کہ کوئی اس جذبے کو پہنچ نہیں سکتا جن کو اللہ نے منتخب کر لیا ہو، جنہیں اللہ نے کس لیے منتخب کیا کہ وہ نبی کی باتوں کو سنیں، انہیں یاد رکھیں اور یاد رکھنے کے بعد دوسروں تک پہنچائیں. یہ دین اسلام کی چھتیں ہیں، یہ پلر ہیں دین اسلام کے، یہ بنیادیں ہیں دین اسلام کی. آپ کو قرآن کہاں سے ملا؟ آپ کو حدیثیں کہاں سے ملی؟ آپ کو نبی کا سراپا کہاں سے ملا؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کس سے ملا؟ کس سے ملا آپ کو؟ صحابہ کرام سے آپ کو ملا. اب کوئی آتا ہے اور بڑی چالاکی سے کہتا ہے نہیں صحابہ تو سب اچھے ہیں لیکن 2-4 لوگ نہیں اچھے تھے. اچھا صاحب، آپ نے کہا اچھا 2-4، چلو ہو سکتا ہے بھائی لاکھوں میں 2-4 لوگ نہیں اچھے تھے، کوئی بات نہیں. پھر آپ نے کہا چلو، پھر آپ نے کیا دیکھا؟ ان 2-4 لوگ جن کو اس نے خراب کہا ہے، باقی صحابہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے جنہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی وہ نہیں اچھے. آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، 1000-2000 ایسے بھی صحیح. اب پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جو صحابہ تھے جو برے تھے، باقی جتنے تھے سب خاموش کیوں رہے؟ یہ بھی برے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ نہ ابو بکر بچے، نہ عمر فاروق بچے، نہ عثمان غنی بچے، اور میں عرض کرتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ نہ علی مرتضیٰ بچے. سب پر، سب کی شخصیت کو مجروح کر دیا. اور جب صحابہ کرام کے تعلق سے دل کے اندر کجی آ گئی، کمی آ گئی، شک پیدا ہو گیا، ابلیس نے دل میں شک پیدا کر دیا، تو اب حدیث کا ذخیرہ کہ اتنے صحابہ تھے، کیا 2-4 صحابہ؟ سارے صحابہ سب کے سب. نعوذ باللہ لوگوں نے، کچھ ہمارے دشمنوں نے لکھا کہ کفر پر راضی ہو گئے، شرک پر. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، میں تو کہتے ہوئے ڈرتا ہوں، لیکن لکھا لوگوں نے کفر پر راضی ہو گئے، شرک پر راضی ہو گئے، جرائم پر راضی ہو گئے، ڈر گئے، خوف کھا گئے. قیصر و کسریٰ کے تخت کو الٹ دینے والے، اور ان کے بارے میں لوگ کہیں کہ وہ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، وغیرہ وغیرہ. ایسا ان کو ان کی شکل بنا کر پیش کی گویا کہ وہ ایسے دنیا کے اوپر پل پڑنے والے ہیں، بھوکے بھیڑیے ہیں جیسے دنیا کے اوپر پل پڑتے ہیں. جن کی استغنا کی گواہی اللہ نے دی، جن کے تقوی کی گواہی، جن کے ایمان کی گواہی، جن کے فضل کی گواہی اللہ نے دی. اور جو صحابہ سے غلطیاں ہوئیں ان کے بارے میں کہا اللہ نے کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. انسان ہو تم، غلطیاں تو ہو ہی سکتی ہیں، ہم نے تمہیں معاف کر دیا. صحابہ ہو تم نے نبی کا ساتھ دیا ہے، نبی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا ہے، ان کے لیے دن رات تڑپے ہو تم، ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے. آج ایسے لوگ ہیں جو آپ کو ان صحابہ سے بدظن کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے دل میں نفرتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور آپ یقین کیجئے، ایک بات آپ کو کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں میں، حق کے راستے پر شیطان مردود بیٹھا ہے. اس نے اللہ سے کہا تھا لاقعدن لہم علی صراطک المستقیم، اے میرے رب تو نے مجھے نکال دیا، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، کسی کو چلنے نہیں دوں گا. سیدھے راستے پر، حق کے راستے پر جب آپ چلیں گے تو پریشانیاں آئیں گی، اڑچنیں آئیں گی، دقتیں آئیں گی، شیطان شکوک و شبہات پیدا کرے گا. اور جب کوئی فتنہ ہوگا، غلط بات ہوگی، کفر کی بات ہوگی، اسلام کو ختم کرنے والی باتیں ہوں گی، تو شیطان آپ کو اور ابھارے گا. ہاں تم نے ایک شک پیدا کیا، اس نے 10 اور شک پیدا کیے.
ان 10 شک میں تم پڑ گئے، اس نے 10 اور شک پیدا کیے. اس طرح دھیرے دھیرے تمہارے دل سے وہ ایمان کو کھینچتا رہا، تمہاری موت ہوئی اور ایمان تمہارے دل میں تھا ہی نہیں. تم کفر اور شرک کی حالت میں مر گئے اور شیطان خوش ہو رہا ہے، شیطان کہے لگا رہا ہے کہ میں تو کامیاب ہو گیا، اس کو تو میں نے جہنم کا کنڈا بنا دیا، اس کو میں نے جنت سے محروم کر دیا، میں کامیاب ہو گیا، میں خوش ہو گیا. تم تو سمجھ بھی نہیں پائے کہ کون تمہارے عالی شان مکان کی بنیادوں میں ڈائنامائٹ کا پاؤڈر ایسے ایسے چھڑک کر چلا گیا تھا. تم سے تو کہہ رہا تھا یہ ہم نے اس لیے کیا ہے یہ نالی کے کیڑے چلے جائے، یہ انسیکٹس چلے جائے، یہ ہم نے اس لیے کیا ہے، اور اس نے یہ ساری بنیادیں منہدم کر دیں اور پورا قلعہ دھڑام سے گر پڑا. تم اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے تھے، قرآن و حدیث پر اپنی جان دینے والے تھے. آج تم اس طرح سے نکل گئے جیسے شکار سے تیر نکل جاتا ہے. قرآن کو پڑھتے ہو لیکن سمجھتے نہیں، حدیث کو پڑھتے ہو لیکن تم نے سلف صالحین کے مطابق نہ سمجھا، اپنی مرضی سے، اپنی رائے سے، اپنی عقل سے، اپنے قیاس سے، اپنے اجتہاد سے تم نے اسے سمجھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا اسلام ادھر کھڑا ہو گیا اور تم وہاں سے اس خیمے سے نکل کر جس پر اللہ کی رحمت بارش ہو رہی تھی وہاں سے نکل کر تم اس طرف آ گئے جو منافقین کا خیمہ ہے، جو اسلام کے دشمنوں کا خیمہ ہے. یہ کب ہو گیا تمہیں پتہ ہی نہیں چلا. تمہارا دشمن کامیاب ہو گیا. چوکنا رہو اس عدو مبین سے، بہت چالاک ہے، بہت بڑا ابلیس ہے، بہت بڑا شیطان ہے، تمہیں مایوس کرنے والا، اسلام سے تمہیں نکالنے والا ہے. اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ پر ایمان رکھو، اس کے رسول پر ایمان رکھو. اللہ اور رسول کے پیغام کو پہنچانے والے اور ان تعلیمات کو لینے والے، سیکھنے والے حضرات صحابہ کرام کے تعلق سے اپنے دل کو صاف رکھو، ان کے لیے دلوں میں محبت رکھو. اللہ ہمارا اور آپ کا حشر اپنے صحابہ کرام کے ساتھ میں، اپنے نبی کے ساتھ میں فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہماری موت آئے. اے اللہ اپنا فضل و کرم فرما دے. یا اللہ اس امت مسلمہ پر جو اس وقت فتنوں کے سائے میں ہیں، چاروں طرف سے فتنے آ رہے ہیں، مشرق و مغرب سے اٹھ رہے ہیں، اوپر اور نیچے سے فتنے آ رہے ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان فتنوں سے بچا لے. اے اللہ ہم تیرے اپنے ایمان کی سلامتی کی بھیک مانگتے ہیں. پروردگار ہم بہت کمزور ہیں، شیطان مردود نے اپنے جال بچھا دیے، وساوس کے جال بچھا دیے، ہم شکوک و شبہات میں گرفتار ہو گئے. ہم کب کفر کر بیٹھے، کب شرک کر بیٹھے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. صحابہ کرام پر کب اپنی زبانیں دراز کر کے اپنے ایمان کو ہم نے ختم کر لیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے، صحابہ کرام کے تعلق سے ہماری زبانوں کو روک دے اور ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمارے دلوں کو ایمان سے مزین کر دے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.